بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے مہمان ذکا اشرف 9 سپتمبر 1952 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم انہوں نے صادق پبلک اسکول بہاولپور سے حاصل کی، پھر کیڈٹ کالج پٹارو داخلہ لیا. 1970 سے پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ وابستہ ہیں. 2008 سے 2011 تک زرعی ترقیاتی بینک کے صدر رہے. پاکستان کے 27ویں اور 29ویں چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں. البتہ کچھ وجوہات کی بنا پر اس مرتبہ چیئرمین پی سی بی منتخب نہ ہو سکے، مگر بطور چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی فرائض سر انجام دیتے رہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ذکا اشرف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بڑے مزے کی بات ہے، میں آج ایک ایسی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو نارملی میں نے آج تک اپنے انٹرویوز میں نہیں کہی. جن کو میں نے انٹرویو پہ دعوت دی ان کو میں نے یہ صفائی نہیں پیش کی جو میں آپ سے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ملاقات میں کافی سوالات ایسے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگیں گے، مگر میں پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو میچ ہارنے کے بعد آنسو بہاتے رہتے ہیں. تو ان کا اتنا حق ہے کہ بہت سارے سوالات جو وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں ان کی نمائندگی میں کروں. تو آپ کے لیے پہلا سوال جو ہے آج کا یہ. ذکا صاحب، صدر زرداری آتے ہیں تو آپ چیئرمین بن جاتے ہیں. نواز شریف آتے ہیں تو نجم سیٹھی آپ کی جگہ پر چیئرمین بن جاتے ہیں. عمران خان آتے ہیں تو وہ رمیز راجہ کو چیئرمین بنا دیتے ہیں. اس ادارے کی جو تقرری ہیں وہ مکمل طور پر غیر سیاسی نہیں ہونی چاہیے؟ جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایک بڑا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے من پسند بندے لاتی ہے کرکٹ بورڈ میں، اور آج نہیں جب سے کرکٹ بورڈ بنا ہے یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. جب میں پچھلی دفعہ چیئرمین بنا تھا. سر نہیں، اس سوال کا جواب، اس ادارے کی تقرریاں مکمل طور پہ غیر سیاسی نہیں ہونی چاہیے؟ سوال یہ بنتا ہے. میں وہی بتانے لگا پلیز. کہ میں نے کہا ہونی چاہیے، لیکن میں ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو آئی سی سی نے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن بنا کر پاکستان گورنمنٹ کو دیا کہ اس کو آپ کریں تو آپ کمپلائی کریں گے ود دی آئی سی سی ریگولیشنز، اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت زرداری صاحب نے اس کو. پی سی بی نے اپنا آئین خود نہیں بنایا، غیر ملکی ادارہ آپ کو آئین بھی بنا کے دے رہا ہے. نہیں، جو پی سی بی کے پہلے آئین تھے اس کو آئی سی سی نے کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو کمپلائی نہیں کرتے. اس کا مطلب غلطی آپ کی طرف سے نا؟ ہماری نہیں ہے، میرے سے پہلے. فرد کی بات نہیں کر رہے، بس ادارے کی بات کر رہے ہیں. ادارے کی طرف سے ہی تھی. جی. پھر میں نے ان کو کہا آپ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، اگر آپ نے نہ کیا تو ہم پی سی بی کو بین کر دیں گے. تو جب اتنی دھمکی ملی، میں نیا گیا تھا، جاتے ہی تو میں نے پہلے کام اس پہ شروع کر دیا. میں نے کہا جو آئی سی سی چاہتا ہے وہ بنا دیں، ہم اس کو کمپلائی کرا دیں گے. تو آئی سی سی نے ایک کانسٹیٹیوشن بنا کے دیا، ان کی اپنی گورنرز کمیٹی اور جو دوسری کمیٹیوں سے پاس کرا کے انہوں نے یہاں بھیج دیا، اور ایک پیج پہ سائن کر کے انہوں نے مور لگا کے دی کہ یہ آئی سی سی کی ہے. پھر جب وہ آئی تو میں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ہمارا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دنیا سے کوئی لڑائی تو نہیں کرنی. وی ہیو ٹو ورک ود دی ریسٹ آف دی. سب سے اہم پابندی کون سی تھی؟ اس میں پابندی یہی تھی کہ الیکشن ہوگا، گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور کوئی گورنمنٹ کا بندہ پی سی بی میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ تقرریاں سیاسی ہیں. اب وہ بعد میں جو دوسری گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس کو پھر چینج کر دیا اور اپنے آئین بنا دیا. آپ بین الاقوامی جو وعدے ہیں کیے ہیں آپ نے، اس پہ بھی عمل کرنے کو تیار نہیں آپ؟ نہیں، ہم نے تو کر دیا تھا. اب جو میرے بعد آئی حکومتیں آئیں انہوں نے آ کے سارے چینج کر کے تو اپنے آئین بنا دیا. پھر اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنا بنا دیا. وہ پہلی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پھر اس کو ختم کر کے پہلے والا آئین پھر لے آئے. تو وہ جو آئی سی سی والا تھا وہ تو اسی طرح انہوں نے بیک برنر پہ پھینک دیا. 25 اکتوبر اور آئی سی سی نے بڑی مبارکبادیں دی تھی پاکستان حکومت کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی. کس بات کی کہ آپ ان کے آئین پہ عمل نہیں کر رہے؟ نہیں، انہوں نے مبارک دی تھی کہ آپ نے اس آئین پہ کمپلائی کیا ہے اور انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے کمپلائی کر لیا ہے. تو اب آپ موجودہ جو آئین ہے یہ کمپلائی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو اس میں نہیں ہے نا، یہ تو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا. یہ آئی سی سی والا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر کوئی کمپلین کر دے تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا، کمپلین سے بات آئی، کمپلین کی بات آئی، آپ کے خلاف ایک کمپلینٹ 2 دفعہ ہوئی.
ایک کمپلینٹ آپ کے خلاف یہ ہوئی کہ آپ کو ایک کلب جو ہے اسلام آباد کلب، اس کی ممبرشپ نہیں دی گئی، کچھ چیزیں تھیں جو آپ پوری نہیں کر پائے، اور پھر وہی کمپلینٹ آپ کے بارے میں ایک عدالت میں پیش کی گئی۔ جولائی 2023 میں گلزادہ نامی شخص نے ایک درخواست دائر کی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آپ کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا جائے، کیونکہ آپ ایک شرط ہے اس پہ پورا نہیں اترتے۔ یہ وہی شرط تھی جس کی بنا پر آپ کو اسلام آباد کلب کی ممبرشپ نہیں تھی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کسی نے بھی میرا نہیں روکا، اور میں جس دن اپلائی کیا تھا مجھے ممبرشپ مل گئی تھی۔ یہ کسی نے بھی نہیں مجھے روکا، یا اسلام آباد کلب نے یہ کیا وہ کیا، سب یہ مان کر آپ کی ممبرشپ چیلنج ہو گئی تھی؟ نہیں، میری کہاں سے چیلنج ہوئی؟ ہائی کورٹ تک گیا معاملہ؟ چیلنج اس لیے کرتے رہے کہ یہ جو میرے سے پہلے صاحب تھے انہوں نے بندے تیار کیے ہوئے تھے، پورے پاکستان میں انہوں نے کیسز کر دیے تاکہ یہ کام نہ کر سکے، ان کو روکا جائے، لیکن اللہ کا فضل ہے جتنی دیر بھی ہماری قسمت میں تھا ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں جو 7 فروری 2014 میں زرعی ترقیاتی بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام خان نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یا جولائی 2023 میں گلزادہ نامی شخص نے جو لاہور ہائی کورٹ میں اسلام خان، درخواست دی تھی؟ شکیل شیخ اور گلزادہ یہ ایک ہی چیز تھے، ان کے سب کی ایک تھی۔ اسلام خان کو پکڑ کے تو بورڈ سے 3 دفعہ نکالا جا چکا ہے، ادھر سے اپنی بورڈ کہہ رہا ہوں اپنا ZTBL سے، پھر اس کے اوپر نیب کی تحقیقات ہوئی، نیب نے گرفتار کر کے رکھا، اور نیب نے کہا کہ یہ کوئی گورنمنٹ آفس نہیں لے سکتا بیکاز ہی از اے کرپٹ پرسن، اور اس کے بعد جو جتنے دوسرے آئے وہ ملی بھگت کر کے اس کو پھر لیکن سر یہ پھر کیوں دونوں جگہ پہ ڈگری کا مسئلہ آیا کہ BA کی ڈگری نہیں، اور اسی بنا پر آپ نے پھر انہوں نے میرے خلاف سٹے کیوں لیا؟ اگر کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے، میں تو الیکشن کرانے لگا تھا نا، انہوں نے ساتھ ہی سٹے لے کے آگے اور سٹے دے دیا کہ جی آپ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ کس بنا پہ الیکشن نہیں کرا سکتے آپ؟ ایک تو ہے کہ آپ پاس BA کی ڈگری نہیں ہے، اس بنا پہ یہاں آپ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ ڈگری شگری کی کوئی ایسی بات نہیں تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، انہیں روک دیا جی الیکشن روکا جائے، ان کے مطلب اسی ٹائپ کے فضول باتیں کر کے کی جس کا کوئی سر نہ پیر تھا۔ لیکن سر یہ 25 اکتوبر 2011 کو اگر ہم دیکھیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ انہوں نے اسلام خان وغیرہ نے جو ہائی کورٹ میں کیا تھا وہ اس پہ نہیں تھا، وہ تھا کہ ابھی تک میری اسٹیٹ بینک سے FET کلیئر نہیں ہوئی تھی، تو کلیئرنس کے لیے تھا، اس کو انہوں نے مس گائیڈ کر کے ادھر کوئٹہ میں پیش کیا، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے دیکھ کے جب ان کو اصلی چیز سامنے آئی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ کوئی گروپ تھا آپ کے خلاف؟ گروپ تھا، یہ گروپ جس وہ کا تھا تعلق زرعی ترقیاتی بینک اور PCB دونوں جگہ سے تھا۔ ZTBL کے وہ بندے جو کرپٹ تھے ان کو میں نے نکالا، تو کیا آپ ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں؟ وہ کل عدالت میں چلے جائیں گے آپ کے خلاف؟ پھر کرپٹ تھے وہ تو نیب نے پکڑا تھا، کس لیے پکڑا تھا؟ اچھا چلے، کہ ان کو دعوت پہ تو نہیں بلایا ٹھیک تھا ہے۔ ذکر صاحب 25 اکتوبر 2011 آپ نے زرعی ترقیاتی بینک کے صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا، اور صرف 2 دن کے بعد 27 اکتوبر کو آپ چیئرمین PCB بنائے دیے گئے۔ کیا بطور صدر استعفیٰ دینے کی وجہ محض یہ تھی کہ آپ چیئرمین بننا چاہ رہے تھے PCB کا؟ کہ میرے 3 سال جب پورے ہوئے تو میں نے جا کے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی میں ابھی چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اپنا بزنس کروں جا کے، بیکاز میں نے ریزائن نہیں کیا، میرا ٹینیور پورا ہوا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی اور کو موقع دیں، اب مجھے جا کے آئی وانٹ ٹو ڈو مائی اون بزنس، اس کو میں ٹائم دوں جا کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک اور ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کرکٹ بورڈ، جس میں ہمارے بہت کرٹیسزم آ رہا ہے، اس کو آ کے اگر آپ کچھ ہیلپ کریں ہمیں گورنمنٹ کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے تو میں نے وہ لے لیا۔ نہ میں نے زرعی بینک مانگا تھا، نہ میں نے وہ مانگا تھا، یہ تو لیڈرشپ کا تھا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے کہا کہ آئیں اور اس کو ہم رکھ کے اور ہماری حکومت کی ہیلپ کریں۔ آپ بھی دیکھیں جب میں ZTBL میں آیا ہوں تو آپ اس کی پرفارمنس بھی تو دیکھیں نا جی، جو ادارہ لاس میکنگ تھا، اربوں روپے میں لاس کر رہا تھا، اور اس کی جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو آہستہ آہستہ اتنے لاسز اکٹھے ہو گئے، یہ کیسے نکلیں گے۔ APR والے ہتھکڑیاں لے کے پھر رہے تھے گرفتار کرنے کے۔ آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں، CFO کو۔ اچھا، تو وہ بھی ٹھیک کرایا، اور آپ 30 ارب کے وہ ختم کیے ہم نے فائٹ کر کے، ٹھیک، اور اسی ادارے میں 15 ارب کا منافع دیا 3 سالوں میں، اور
3 سے 4 ارب روپیہ ٹیکس بھی دیا پہلی دفعہ چلیں ان دی ہسٹری آف دا بینک. سر 2011 کا ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم کے خلاف ایک برطانوی صحافی ہے, اس نے میچ فکسنگ کے الزامات عائد کیے, تو آپ نے کہا کہ اس معاملے کا جواب دہ میں نہیں ہوں بلکہ اجاز بٹ صاحب ہے. الزامات کے 5 ماہ بعد آپ چیئرمین پی سی بی بن گئے تھے, کیا آپ کا یہ فرض نہیں تھا کہ ان الزامات کی تحقیقات کرواتے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی جو سبکی ہوئی تھی وہ ختم ہو سکتی؟ دیکھنا جہاں پر انفارچونیٹلی مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے, اپنے ملک کی بات ہے, ہمارے 3 پلیئرز اس میں میچ فکسنگ میں آ گئے تھے اس کو, جو انگلینڈ میں ہم کھیلنے گئے تھے. کون کون؟ ایک بٹ صاحب تھے, دوسرا وہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا فاسٹ بالر تھا ایک وہ, اور تھرڈ محمد عامر بھی تھا اس میں. عامر اور بٹ صاحب اور تیسرا وہ جو نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اب وہ بھی فاسٹ بالر تھا. چلیں کوئی بات نہیں. تو یہ تینوں جو تھے اس میں پھنس گئے تھے, اور آئی سی سی والے کہتے ہیں کہ ہم نے بٹ صاحب کو کہا تھا کہ آپ ان بچوں کو ٹیم سے نکال لیں اور پاکستان میں جا کے ان کو ٹرائل کریں تاکہ پوری دنیا میں آپ کا جو اتنا یہ ڈھول بچے گا یہ نہ بجے. لیکن وہ انہوں نے چیک کیا اور چیک کر کے وہ اپنی ضد پہ سٹینڈ لے گئے. جب سٹینڈ لے گئے تو پھر آئی سی سی نے ایکشن لیا, ان کی پوری انکوائریاں کرائیں, سب کچھ کیا. اس وقت بٹ صاحب چیئرمین تھے, اور جو بھی انہوں نے کیا انہوں نے پاکستان پہ تینوں پلیئرز کو بین کیا, جیل میں بھی گئے, سزائیں بھی ان کو ہوئیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن آپ کو نہیں چاہیے تھا اس کی تحقیقات آپ بھی کروا آئی سی سی کے کرنے کے بعد پوری تحقیقات, ان کی برٹش پولیس سارا کچھ, تو پی سی بی کیا کر سکتا تھا اس کے بعد, وہ تو ہو گیا تھا. اگر کر لیتے تو جو سبکی ہوئی اس کا مداوع تو ہو جاتا. نہیں, ہم ان کو اوور رائڈ تو نہیں کر سکتے تھے نا, ان کے جو ڈیسیژنز ہیں. آئی سی سی تو سپیریئر ہے ہم سے, وی آر گورنڈ بائی دی آئی سی سی رولز. 2013 آپ کو بطور چیئرمین پی سی بی منتخب ہونے کو موقع ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا, الزام تھا کہ آپ کا انتخاب بد نیتی پر مبنی ہے. کیا یہ حقیقت آپ کو ہے کہ چیئرمین پی سی بی بنانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کی گئی تھیں؟ نہیں, کوئی تبدیلیاں نہیں کی گئی. آئین جو تھا وہ آئین پاکستان کا وہ تھا جو میں نے پہلے گزارش کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو تقرر خفیہ طور پہ ہوا, جس میں بورڈ آف گورنر کے 2 نمائندے اور لازمی شامل ہونے تھے وہ نہیں شامل کیے گئے. آپ نے کون سے 2؟ اس بورڈ آف گورنر میں پنجاب کی نمائندگی نہیں تھی, وہ کون سے 2 جس سے بورڈ متنازع ہو گیا. یہ ایلیگیشن ہیں. نہیں, غلط ہے بالکل, کوئی اس کا نہ سارا نہ پیر. یہ انٹرنیشنل جو ESPN ہے اس نے 28 مئی 2013 کو یہ رپورٹ کیا ہوا ہے. ESPN تو ایک ہے نا. نہیں پڑھ لیں, مطلب ہم جو حوالہ دے رہے ہیں ایسے سنی سنائی بات پہ نہیں دے رہے. یہ جو فیصلہ ہوا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں, جی جی, یہ تو جب فیصلہ ہوا تھا وہ انہوں نے کیا تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے. نہ کسی کو سنا, کسی نے اپلیکیشن دی اور اسی پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو جو یہ رپورٹ ہوا یہ غلط ہوا؟ نہیں, انہوں نے سنا ہی نہیں کسی کو. آپ کو اس فیصلے کے خلاف جا کے فائٹ نہیں کرنا ہم چاہیے؟ گئے اس کے بعد. اچھا, ڈبل بینچ میں گئے, انہوں نے اس آرڈر میں لکھا کہ یہ جو بدنیتی پہ فیصلہ مبنی ہے. ڈبل بینچ میں انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی پر ہے, اور انہوں نے مجھے بحال کیا. جب مجھے بحال کیا, وہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ اوپر چل پڑی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ کے نوٹس بھی نکالے ان کو, یہ جو لگے ہوئے تمہارے پیچھے. جب آپ سسپینڈ ہوئے تو چیئرمین پی سی بی کون تھا اس زمانے میں؟ کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے تو شوکت صدیقی صاحب نے بٹھا دیا تھا سیٹھی صاحب کو, وہ انہوں نے کر دیا. تو جب میں نے جا کے اپیل کی تو جو 2 ججز کا بینچ تھا انہوں نے کہا یہ بدنیتی پہ فیصلہ, انہوں نے اس کے فیصلے کو اڑا دیا. اس کو یہ اڑ گیا تھا فیصلہ. تو یہ جو آپ فیصلے کرتے رہے اس دوران, آپ بھی اور نجم سیٹھی صاحب بھی پی سی بی کے والے سے, ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی خاص ایسے نہیں کرتے رہے کہ پیریڈ اتنا شارٹ تھا, کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ہم تو عدالتی چیلنجز میں ہی لڑتے رہے نا, کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا بگ 3 سے. بگ 3 میں جو آئی سی سی کی میٹنگز تھی اس میں انڈیا نے پیش کیا تھا بگ 3. بگ 3 میں چاہتا تھا کہ پاکستان اور سب کو نکالو, آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا, یہ سارے جو ریونیو ہے میجورٹی ان کو ملے. تو میں نے اس پہ سٹینڈ لیا. اور ابھی بھی میں جب گیا تھا آئی سی سی کی میٹنگ کے لیے تو ساری آئی سی سی نے کہا کہ ہی واز دی اونلی ون ہو ٹوک اے اسٹینڈ اگینسٹ دی بگ 3.
اور پاکستان واز رائٹ اور ہم سب غلط تھے. سر یہ 2023 ورلڈ کپ کے موقع پر پاکستانی کھلاڑیوں کا انڈیا میں استقبال ہوا. آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ دشمن ملک کا لفظ استعمال کیا. نہیں وہ اس کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا. کیا آپ کو لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا؟ نہیں وہ ایسے سلپ آف ٹنگ تھا, کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. میرے تو جو استقبال ہوا تھا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو ویسے ایک چائنیز کا وفد آیا ہوا تھا اور کرکٹ کے اوپر بات کر رہے تھے, تو ویسے ایک سلپ آف ٹنگ تھا کہ جس میں ایسا لفظ نہیں کہا. ادروائز اس کے بعد میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہم تو کرکٹ کے روابط تمام ملکوں سے رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے کسی سے کوئی دشمنی یا اس طرح نہیں ہے, یہ تو گیم کی بات ہے. یہ بابر اعظم کے ساتھ جو آپ کا جھگڑا ہے, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں نا, میرا بابر اعظم سے کوئی نہیں. بابر اعظم کی پہلے تو آپ دیکھیں کہ بابر اعظم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بابر اعظم کو کس نے پہلے ڈسکور کیا؟ ZTBL نے کیا جب میں پریزیڈنٹ تھا. اس کو میں نے فائنڈ کیا, اس کو ہم نے ZTBL میں اس کو گروم کیا, اس کو تیار کیا. یہ رائز کرتے کرتے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا تھا, یہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا. اب رہ گیا کہ بابر اعظم جو بن گیا جب کیپٹن, تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بابر اعظم وہ پودا ہے جس کو ہم نے خود گروم کیا ہے. لیکن جب ادھر گیا تو پھر پتہ چلا ایک پلیئرز ایجنٹ ہے مسٹر طلحہ کے ساتھ ساری ہمارے کوئی 150 پلیئر کے قریب ہیں جو ڈومیسٹک میں اس میں کھیلتے ہیں, سب اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں. سارے پلیئرز کو ٹیمز کو وہ کانٹریکٹ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. تو بابر اعظم کیا ایجنٹس کی اجازت ہے؟ پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ میرے بعد کوئی چیئرمین تھے میرے خیال میں, یہ شاید سنا ہے میں نے کہ مانی صاحب جب یہ کانٹریکٹ کی آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت تھی اجازت؟ کون سے کانٹریکٹ؟ یہ جو بابر اعظم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, نہیں طلحہ کی جو بات کر رہے ہیں, طلحہ کی جو اس وقت تو اجازت تھی. لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا, میں نے بہت سارے ٹی وی پروگرام میں بھی کہا, ایک ایجنٹ کو 2 پلیئر سے زیادہ اس کو نہیں دینے چاہیے. لیکن سر کیا ایسا نہیں ہوا کہ بابر اعظم کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے بعد ٹیم میں اتحاد ختم ہو گیا, ٹیم میں نہیں اتحاد اس وقت ختم نہیں, اتحاد تو بہتر ہو گیا جب اس کو ہم نے کہا کہ تم ایز اے پلیئر کھیلو, تمہارا جو ٹیلنٹ ہے, بٹ ایز اے کیپٹن آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. ٹیم میں گروپنگ نظر آتی ہے اگر آپ بابر اعظم کو نکالتے ہیں؟ نہیں, کوئی گروپنگ نہیں تھی, بالکل ٹیم اچھی ہو گئی تھی. اور شان مسعود کو ہم کیپٹن لائے تھے, ہی واز اے ویری گڈ کیپٹن اور ابھی بھی بڑا اچھا پلیئر ہے. انگلینڈ کی کاؤنٹیز میں ابھی بھی کپتانی کر رہا ہے. اور شہنشاہ کو T20 کا کیپٹن میں نے بنایا تھا, وہ بھی بہت اچھا فیصلہ تھا. اور ٹیم کے ساتھ جو ہماری مینجمنٹ تھی, محمد حفیظ ایکسیلنٹ کرکٹر, ویری آنیسٹ پرسن, اس کو ساتھ لگایا. ساتھ یہ عمر گل, سعید اجمل اور یہ جو اس طرح کے جو پلیئرز ہیں, یہ ہم نے ان کو ساتھ لگائے تاکہ کوچنگ ساتھ ساتھ ٹیم کے ساتھ ہو. ڈاکٹر صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ, پھر بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواجہ جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواجہ. گفتگو ہو رہی ہے ذکا اشرف صاحب سے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ذکا اشرف صاحب, 4 سال چارج میں رہنے کے بعد بابر اعظم نے کپتانی سے خود استعفیٰ دے دیا. آپ کو بہت خوشی ہوئی, جس کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں کیا کہ بابر نے رضاکارانہ طور پہ کپتانی کے تمام فارمیٹ سے استعفیٰ دیا. نہیں دیا تھا اس نے. تو آپ کو خوشی کس بات کی؟ کس بات کی؟ میں نے کب کہا خوشی ہے مجھے؟ میں نے تو کہا کہ بھائی ہمیں ہر فیصلے کرنے ہیں میرٹ پہ, جس میں میرٹ ہے اس پہ آئے, بیکاز یہ پاکستان کا نام ہے. بابر اعظم یا XYZ کو کوئی ویلیو نہیں کرتا, پاکستان کا نام سب سے امپورٹنٹ ہے. بہت سے ناقدین نے آپ کے مستعفی ہونے کے وقت کہا کہ سبکدوش ہونے والے چیف کا دور PCB کی تاریخ میں تاریک دور تھا. اس سے قبل عبوری انتظامی کمیٹی کے مختلف اراکین نے آپ پر الزامات لگائے. ان الزامات کی کیا وضاحت کریں گے؟ ان میں ذوالفقار ملک کی طرف سے لگائے گئے الزامات ہیں کہ PCB کے چیئرمین کا انتخاب کرانا تھا لیکن ذکا اشرف نے انہیں نظر انداز کر دیا. دوسرا الزام یہ ہے کہ ذکا اشرف نے سیاسی بنیادوں پر PCB الیکشن کمیشن کے عہدے کا غلط استعمال کیا اور مخالفین کو نشانہ بنایا. یہ ہے کون سے مخالفین کو؟ بالکل غلط ہے. اور ذوالفقار ملک نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ذوالفقار ملک نے صرف اور صرف وہی کہا جو اس کو کہا گیا تھا پیچھے سے, ادروائز اس نے ایسی بات نہیں. یہ بالکل غلط بیان ہے. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے
3 صحافیوں کو صرف اس لیے PSL ڈرافٹ کور کرنے سے روکا کہ وہ آپ پر تنقید کرتے تھے. آپ کو پریس کانفرنسز میں آپ ان کو بلاتے ہی نہیں تھے اور آپ نے ان پہ پابندی لگائی تھی. کہ یہ فیصلہ ایک ایسے آدمی کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے جو خود ایک ایسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو جو ایک جمہوری پارٹی ہے؟ میں جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ایک جمہوری ملک سے تعلق رکھتا ہوں. یہ جو 3 صحافیوں کی بات ہے یہ بھی ایسے ہی ہے, اس کا نہ کوئی سارا ہے نہ پیر ہے نہ حقیقت ہے, بالکل غلط ہے. سہیل عمران, اعجاز وسیم, قادر خواجہ, یہ 3 صحافی نام کلیم کرتے ہیں آپ نے ان کو نہیں باہر جانے دیا. نہیں, میں نے کہاں نہیں جانے دیا, وہ تو گئے تھے, سارے گئے تھے, یہ سارے گئے ہوئے تھے اور PCB کے لیٹر لے کے ویزا لے کے آسٹریلیا گئے ہوئے تھے. یہ تو تصویریں ان کی جا کے دیکھیں. نہیں مطلب آپ یہ جو سہیل عمران, اعجاز وسیم اور قادر خواجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے PCB کی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے لیٹر دے کے ویزا لگوایا. یہ سارے امریکہ سے آنے کر رہے تھے. یہ کس نے کہا میں نے نہیں جانے دیا؟ لیکن بہت سارے صحافیوں نے اپلائی کیا تھا, 50-60 نے اپلائی کیا تو تھا. سب کو تو نہیں مل جاتا نا, کیونکہ وہ یہ میں نہیں ڈیل کرتا, یہ تو میڈیا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. سر کتنے کو لیٹر دے سکتے ہیں آپ اگر 50 صحافی کہیں کہ ہم نے جانا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, لیکن 10-15 ہی ہو سکتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں کہ 100 بندہ آپ جانے دیں تو آدھے تو وہاں جا کے واپس ہی نہیں آتے, ادھر ہی غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. ایسا ہوا؟ ہاں, بہت سارے ایسے جو میرے سے پہلے گئے ہوئے تھے, جو چیئرمین تھے, ان سے لیٹر لے کے ویزا بھی لگوا لیا, وہاں جا کے وہاں سے غائب ہو گئے. ابھی ادھر آسٹریلیا میں ہی ہیں, واپس ہی نہیں آئے. اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے آپ پر کہ جناب آپ نے حفیظ کو کس بنیاد پر ٹیم کا ڈائریکٹر بنایا؟ نہ تو اس کا کوئی کوچنگ کا تجربہ تھا, نہ کوئی اہم عہدے پر اس کو کام کرنے کا تجربہ تھا. محمد حفیظ پھر اتنی مہربانی کیوں کی؟ محمد حفیظ پاکستان, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وہ پاکستان کا کیپٹن رہا ہے. اس کی پرفارمنس دیکھیں, اس کو انگریز کہتے ہیں یہ پروفیسر ہے ان کرکٹ بیکاز آف ہز انٹیلیجنٹ. سر وہ کوچ بننے کے لیے کہتے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے لیول 4 کا, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس نے وہاں بیٹھ کے تو صرف ٹیم کی مینجمنٹ کرنی تھی ایز ٹیم ڈائریکٹر, اور جو نیچے کوچز سے ان سے سب سے کام لینا تھا کہ جو ہماری ٹیم گئی ہے وہاں جا کر اس کے مطابق کھیلے اور پاکستان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ الزام لگانے والوں کا الزام اس حد تک درست ہے کہ اس کے پاس لیول 4 کا سرٹیفکیٹ. یہ کوچنگ تو کر نہیں رہا تھا نا, ٹھیک. ہی واز ٹیم ڈائریکٹر اونلی. ذکا اشرف صاحب, کیا سایہ کارپوریشن کسی کرکٹر کی ملکیت تھی اور اسی بنا پہ آپ نے انضمام الحق کو نکال دیا, یا یہ بات آپ کے علم میں کب آئی؟ دیکھیے جی, میں انضمام الحق کو ویسے بھی بڑا پسند کرتا تھا ایز اے کرکٹر, اور مجھے کوئی ایسا اس کا نہ علم تھا نہ کچھ تھا. اگر اس کی کوئی پارٹنرشپ تھی تو جو ہمارے علم میں نہیں تھی. وہ تو ایک دن میڈیا میں نکلا کہ جی, اور ساری ٹی وی چینلز پہ چلا کہ جی وہ تو سایہ کارپوریشن کے کوئی حصے دار ہیں اس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اور شور مچ گیا. ہم اس کے بعد خاموش رہے, ہم نے کوئی اس کو نہیں نکالا. اور جب ٹی وی پہ جا کے اس نے خود ہی PCB پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے تو ہم نے کہا بھی ہم نے تو ابھی تمہارے سے پوچھنا تھا, سارا کچھ کرنا تھا, پھر آگے چلنا تھا. تو جب اس نے اس طرح کیا پھر ہم نے کہا, ساتھ ہی اس کا ریزگنیشن آ گیا. جب ریزگنیشن آ گیا تو PCB نے کہا پھر ٹھیک ہے لیٹ ہم گو, اور جو اس نے فیصلہ کیا جا کے کھیلے اپنا. اس میں کوئی آڈیو کہتے ہیں آپ کی جو لیک ہوئی, اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا؟ نہیں, چل میری ہے وہ آڈیو, یہ ساری آج کل جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح بنا لیتے ہیں. کوئی بات کچھ کر رہا ہے اس کو کہیں اور لنک کر دے, دوسری طرف کر دو. آج کل تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑی تیز ہو گئی ہے. مطلب آپ جو آڈیو آپ سے وابستہ کی وہ فیک تھی. میں کسی اور سے بات کر رہا تھا, وہ آڈیو کہیں اور لگا دی. ایک نوجوان آدمی کلب میں چلا جاتا ہے کولمبو میں, تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں, فاروق کولسن کو. کیا یہ درست طریقہ تھا؟ بات یہ نہیں ہے, بچہ خیر ینگ آدمی ہے, وہ سری لنکا گیا, اور یہ جو دوسرے 3 جن کے نام لے رہے ہیں نا, جن صحافیوں کو, انہوں نے اس کو ٹریپ کیا وہاں لے کے. وہ کیبرے بھی تھا اور وہ بھی چل رہا. کیبرے تو بری بات نہیں, کیبرے دیکھنا کیا. اگر آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کیبرے نہیں دیکھ سکتے آپ؟ نہیں, میرا خیال ہے اپنا کریکٹر اور اپنے آپ کو ریزرو رکھ کے صرف اپنے کام تک توجہ دینی چاہیے, نہ کہ آپ اور اس قسم کی حرکتوں میں جا کے شامل ہو جائیں. آپ نے جب ریزائن دیا PCB مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی کے عہدے سے, تو آپ نے کہا کہ میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے
کہ آپ کیسے کہتے ہیں آپ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. ان دنوں میں پاکستان 2 بڑے مقابلوں میں شریک ہوا, ایشیا کپ اور ورلڈ کپ, اور دونوں میں اس کو بدترین شکست ہوئی. تو وہ تو میرا تھا ہی نہیں, ٹیم میری نہیں تھی, نہ میری کوئی پلاننگ تھی, وہ تو سیٹھی صاحب کی تھی. چیئرمین تو آپ سے نا. نہیں, میں جب آیا ہوں تو مجھے بنی بنائی ایک چیز ملی, اور ایک ہفتے کے بعد ایک انٹرنیشنل ورلڈ کپ چلنے والا ہے, تو آئی ڈنٹ چینج اینی تھنگ. جب ایشیا کپ سے ہم ہارے, پاکستان آئے, بابر اعظم کو بلایا, محمد حفیظ کو بھی ادھر تھا, اور یہ بھی تھے, مصباح الحق بھی تھے, اور سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا, اس کو کہا کہ یہ کچھ پلیئرز کو نکالو اگر ورلڈ کپ میں جانا ہے, یہ تمہارے پلیئرز کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. بابر اعظم نے اس پہ سٹینڈ لے لیا کہ میرا ایک پلیئر بھی نہیں میں ہٹانے دوں گا. جب اس نے سٹینڈ لے لیا تو سب نے, ہم نے کہا کہ اب ورلڈ کپ تو پورا کرو, کیونکہ وہ بھی ٹورنامنٹ راؤنڈ دا کارنر, جب واپس آؤ گے تو پھر ہم دیکھ کے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ہم انشاءاللہ وہ فیصلے کریں گے. آپ ٹیم کی ناقص کارکردگی کا الزام اپنے ذمہ نہ لیتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں میں نے اپنا استعفیٰ سرپرست کو بھجوا دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اور بہت سے کام ہیں, مجھے ان کاموں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو آئی پی سی منسٹری ہے وہ کنٹرول کرتی ہے, ان کے روز ایک لیٹر آتے تھے, آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب سے جا کے شکایت کی, کاکڑ صاحب سے. آئی پی سی جو یہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو منسٹری ہے, یہ کیا کہتے تھے, زیادہ تر ان کے مطالبات کیا تھے؟ نا جی, آپ میں نے ایک کھولا تھا انگلینڈ کے ساتھ, ہم T10 سٹارٹ کرنا چاہتے تھے. اس T10 کے لیے میرا یہ تھا کہ جو مڈل سیکس کاؤنٹری ہے کے ساتھ مل کے ہم کھولیں, اور آدھا خرچہ وہ کریں, آدھا ہم کریں, اور پاکستان میں لانچ ہو, اور پھر جو یہاں سے ٹیم بنے وہ انگلینڈ میں جا کے ان کی ڈومیسٹک سیریز میں پارٹیسپیٹ کرے. ہمارے بھی آدھے پلیئرز نہیں مانے انہوں نے بات آپ کی. انہوں نے کہا جی کہ 40 پلیئر آ رہے تھے, اسلام آباد میں بہت بڑا فنکشن رکھا تھا, آئی پی سی نے کہا جی کینسل کر دیں. ذکار صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پر, آپ تیاری کریں ذہنی طور پہ اگلے سوالات کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے ذکا اشرف صاحب سے. آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جی ذکا صاحب, تو مجھے آپ بتائیں آپ T10 کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ T10 کی ایک نئی فارمیٹ تھی جس سے بورڈ کو پیسے اور زیادہ ملنے تھے, اور جو بچے ہیں جو T20 اور اس میں نہیں جا سکتے ان کو T10 میں موقع ملے, اور پلیئرز کو بھی پیسہ ملے. اور وومن کی بھی ٹیم اس میں ڈالی تھی کہ ایک وومن بھی ہوگی, آدھے پلیئرز ہمارے آدھے انگلینڈ کے ہوں گے. اس سے مقصد یہ تھا کہ ہماری پلیئرز کی جو سکلز ہیں ان میں امپرومنٹ ہو. اب اس کے ساتھ میں نے آسٹریلیا سے معاہدہ کیا. جب میں ادھر گیا, آسٹریلین پرائم منسٹر نے ہمارے اعزاز میں کھانا دیا, پوری ہماری ٹیم تھی, میں تھا سارے, اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ تو ہم, اور جو آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے اس نے ایک بہت بڑا وہاں فنکشن کیا, کوئی 400-500 آسٹریلینز بلائے کرکٹرز. انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں, اور ہماری انڈر-19 اور وومن ٹیم ہے, سالانہ طور پہ جائے کرے گی آسٹریلیا, اس کو وہ ٹرین کریں گے, ان کی جو ہے وہ ہمارے آئیں گے, تو وائس ورثہ اس طرح کر کے. ذکا صاحب, یہ بات ٹریننگ کی کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آج تک پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے وہ غیر ملکی آپ لاتے ہیں, اور کتنا پیسہ دیتے ہیں آپ, اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کوئی غیر ملکی نہیں لائے, میں نے تو پاکستانی رکھے تھے تینوں ہی. نارملی تو ہم نے جب بھی دیکھا غیر ملکی کوچ. نہیں, آپ آگے ہیں, اور جو میرے سے پہلے سیٹھی صاحب لائے تھے وہ بھی غیر ملکی ہیڈ کوچ اور کوچز تھے سارے, میں نے تو وہ چینج کیے. تو پھر ہم کریں کیا, نہ ملکی کوچ اچھی ٹیم بنا پا رہے ہیں, نہ غیر ملکی کوچ اچھی ٹیم بنا پا رہے ہیں, پرابلم ہے کیا پھر؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ بورڈ میں انٹرفیئرنس کم کریں. آپ کرتے ہیں, آپ ماننے کو تیار نہیں, آپ تو انٹرنیشنل فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں. میرے بعد جو لوگ آئے, میرے بعد جو آئے, جو حکومتیں آئیں, حکومتوں نے وہ اس کو ختم کر دیا نا. وہ اگر مجھے تو ICC کہتا تھا آپ لکھ کے دیں, آپ بین کرتے ہیں, میں نے کہا یہ میں نہیں چاہتا. اچھا, ICC نے کہا تھا آپ کو؟ ہاں, انہوں نے کہا جی ہم سن رہے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن انہوں نے اڑا دیا, تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں. میں نے ڈسکس کیا, میں نے کہا نہیں یار, پاکستان کو نقصان نہیں میں پہنچانا چاہتا, جس کو بھی کرنا ہے کرے, جو مرضی کریں. تو میں اس پہ پھر خاموش ہو کے ہم نے ریزائن کر کے ہم چلے گئے. اس دفعہ بھی آپ دیکھیں IPC نے کام نہیں کرنے دیا. تو میں جو بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے کہا, کاکڑ صاحب سے, تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں جس طرح آتا ہوں میں بھی کافی پی کے گھر جاتا ہوں, آپ بھی کافی پی کے جائیں. ذکا صاحب, بھارت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسکول کی سطح پہ کرکٹ
کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا. اسکول سے یونیورسٹی لیول تک, ڈویژنل لیول تک اور پھر ڈپارٹمنٹل لیول تک جو کرکٹ ہے یہ کیوں کر آپ نے ختم کی؟ میں نے تو ختم نہیں کی. نہیں, آپ کی ذمہ داری تو تھی, یو ور دی چیئرمین آف دی. میں نے تو اس کو مضبوط کیا اور ہر ریجن, ڈسٹرکٹ اور کلب سے لے کے بچے لانے شروع کیے. جو بعد میں ہمارے آئے, جو صافی تھے آپ کے بھائی, انہوں نے آ کے یہ ختم کیا اور اس کو آگے انہوں نے ریجن. اور کن کو میرا بھائی کہہ رہے ہیں؟ صافی جو تھے. یہ صافی مداخلت کر رہے تھے کہ آپ ایک صافی بنا تھا نا چیئرمین آپ. اچھا میں ٹھیک ہے, آپ نام نہیں لینا چاہ رہے, صحیح, آپ کا حق ہے. ذرا صاحب, اگر میں درست ہوں آپ چیئرمین پی سی بی نہیں بلکہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی تھے. از اٹ فیکٹ اور ناٹ؟ ہاں, یہ جو بھی لاسٹ ٹائم بنے. آپ کو روزمرہ معاملات دیکھنے تھے مگر آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کو تعینات کرتے رہے بلکہ انہیں برطرف بھی کرتے رہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں, میں نے کسی کو برطرف نہیں کیا. آپ نے محمد حفیظ کی تقرری کی, وہاب ریاض کو ٹیم کے ساتھ رکھا, عمر فاروق کو اپنی مرضی سے میڈیا مینیجر رکھا. وہاب ریاض تو ابھی بھی ہے ٹیم کے ساتھ. تو آپ نہیں رکھ سکتے تھے نا سر؟ نہیں, میں کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ یو آر ناٹ دا چیئرمین, آپ ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے تھے. ڈے ٹو ڈے میں کیا آتا ہے, یہ ہم نے لیگل اوپینین لی ہے. ڈے ٹو ڈے میں جو بھی پاکستان کے مفاد میں ہے میں سب کر سکتا ہوں, اور آئی واز آتھرائز ٹو ٹیک آل ایکشنز وچ از ان دی انٹرسٹ آف مائی کنٹری. آئی ایم دیئر ٹو سرو مائی کنٹری, ناٹ ٹو سرو اینی ریف ریفس جو نظام تراشیاں کرتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. آپ کی ذمہ داری تو نگران چیئرمین والی تھی, آپ نے تسلیم کیا. اس کے بعد مستقل چیئرمین کی آپ امیدوار بھی تھے. کیا یہ تضاد نہیں تھا کہ نگران بھی آپ اور امیدوار بھی آپ, یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ نہیں, وہ مفادات کا ٹکراؤ کہہ سکتے ہیں آپ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. لیکن وہ تو میرے سے پہلے سیٹھی صاحب کا بھی یہی تھا کہ وہ آئے تھے, انہوں نے بھی چیئرمین الیکٹ ہونا تھا اور وہ نگرانی ہو کے چلے گئے. ہم بھی نگران آئے. کیا دو غلطیاں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا یہ جو ابھی نیا آئین ہے تو اس میں ہے یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ مینجمنٹ کمیٹی آئے گی اور پھر وہ الیکشنز کروائے گی, چاہے خود لڑے جس طرح کرے. تو آئین الاؤ کرتا ہے اس میں. ذکر صاحب, اگر آپ میری جگہ بیٹھے ہوتے اور میں وہاں بیٹھا ہوتا تو آپ سابقہ چیئرمین سے کیا سوال کرتے جس سے پاکستان کی کرکٹ میں بہتری کے امکانات جنم لے سکتے؟ سب سے بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی جہاں کرکٹ بورڈز ہیں ادھر جتنے بھی چیئرمین آتے ہیں سب کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے. یہاں ہاتھ روکتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, روکیں جی, نہ کریں. اب میں انڈین بورڈ سے ملا, ان کے جو جے شاہ صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی, جو پورا بورڈ وہ چلاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اتنے اچھے ریلیشنز ہم نے انڈیا سے, آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے اور تمام ملکوں سے کیے کہ یہاں بی سی سی آئی کی پوری مینجمنٹ اٹھ کے یہاں آ گئی. جس تو کو پاکستان میں یہ اختیارات اگر آپ لوگوں کو دے دیے جائیں تو پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی بہتر بھی ہوگی, دنیا سے ہمارے روابط اچھے ہوں گے, ہم کرکٹ اپنی اچھی کریں گے, اور جب ہماری کرکٹ اچھی ہوگی تو پاکستان کی جو سکلز ہیں اس میں تو زوال کی دو وجوہات بتا دیں. زوال کی دو وجوہات میں سب سے بڑی بات وہ ہے گورنمنٹ انٹرفیئرنس. گورنمنٹ اگر فری ہینڈ دیتی جو اس وقت نگران تھی تو میرا خیال میں یہ مسئلے بھی نہ آتے اور ہم پاکستان کو اوپر لے جانے میں کامیاب ہوتے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو بھی بورڈ میں آتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے, اپنی پرفارم کرے, پرفارمنس دے. اس کے بعد آپ دیکھیں پرفارمنس ٹھیک ہے, غلط ہے تو آپ چینج کر دیں. بہت بہت شکریہ ذکا اشرف صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ اس پروگرام میں شرکت کریں.